والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه۔ اللہ رب العالمین سورہ رعد آیت نمبر 35 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، مثل الجنة التي وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها تلك عقبى الذین اتقوا وعقبى الکافرین النار۔ جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان کے پھل اور اس کا سایہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ پرہیزگاروں کا انجام ہے اور کافروں کا انجام آگ ہے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت میں کفار کے عذاب میں مبتلا ہونے کا ذکر فرمایا، اور اس آیت میں مسلمانوں کے ثواب کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے 3 اوصاف، 3 خوبیاں بیان فرمائیں۔ پہلی خوبی کہ جنت کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کا حال جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسین، یہ ہے کہ اس میں خراب نہ ہونے والے پانی کی نہریں ہیں۔ وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور ایسی دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہ بدلنے، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذت بخش ہیں۔ وَنَهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جنت کے پھل اور اس کا سایہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جنت کے میوے اور اس کا سایہ دائمی ہے، ان میں سے کوئی ختم اور زائل ہونے والا نہیں۔ جنت کا حال عجیب ہے کہ اس میں نہ سورج ہے نہ چاند، لیکن پھر بھی تاریکی نہیں، سورج اور چاند نہیں لیکن پھر بھی سایہ ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعدہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو والیہ مآب۔ اور جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس پر خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور ان گروہوں میں کچھ وہ ہیں جو اس قرآن کے بعد اس سے کا انکار کرتے ہیں۔ تم فرماؤ مجھے تو یہی حکم ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کا شریک نہ ٹھہراؤں، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے پھرنا ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور جنہیں ہم نے کتاب دی ہے۔ حضرت حسن اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت میں کتاب سے مراد قرآن پاک، اور جنہیں کتاب دی گئی ان سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ قرآن نازل ہونے پر خوش ہونے سے مراد یہ ہے کہ قرآن نازل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے سے متعلق احکام نازل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں خوشی ہوتی ہے۔ احزاب سے یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرکین کے وہ گروہ مراد ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں سرشار رہے، اور انہوں نے آپ علیہ السلام پر چڑھائیاں کی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کتاب سے مراد توریت اور انجیل ہے، اور جنہیں کتاب دی گئی ان سے مراد وہ یہودی اور عیسائی ہیں جو اسلام سے مشرف ہوئے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور حبشہ و نجران کے عیسائی۔ قرآن پاک نازل ہونے پر یہ اس لیے خوش ہوتے کہ یہ قرآن پاک پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کی تصدیق کی۔ احزاب سے ایمان لانے والوں کے علاوہ بقیہ یہودی، عیسائی اور تمام مشرکین مراد ہیں جو قرآن کے بعد اس سے کا انکار کرتے ہیں، جیسے یہودیوں اور عیسائیوں کو
قرآن پاک کے بعض حصے کا انکار کرنے والا اس لیے کہا گیا کہ یہ قرآن پاک کے ان واقعات اور بعض احکام کو مانتے تھے جو ابھی تک ان کی کتابوں میں موجود تھے۔ البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے متعلق جن احکام کو انہوں نے تبدیل کر دیا تھا ان کا انکار کرتے تھے، جبکہ مشرکین کو قرآن پاک کے بعض حصے کا انکار کرنے والا اس لیے کہا گیا کہ یہ اللہ کو مانتے تھے اور رحمان کا انکار کرتے تھے، جیسا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ ہم رحمان کو نہیں مانتے معاذ اللہ۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی فیصلے کی صورت میں اتارا، اور اے سننے والے اگر تو ان کی خواہشوں پر چلے گا اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آ چکا تو اللہ کے آگے نہ تیرا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اس کو عربی حکم کی صورت میں اتارا، یعنی جس طرح پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی زبانوں میں احکام دیے گئے تھے، اسی طرح ہم نے یہ قرآن آپ کی زبان عربی زبان میں نازل فرمایا۔ قرآن کریم کو حکم اس لیے فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی توحید، اس کے دین کی طرف دعوت، تمام تکالیف و احکام اور حلال و حرام کا بیان ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق پر قرآن کریم کے قبول کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کا حکم فرمایا، اس لیے اس کا نام حکم رکھا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اے سننے والے اگر تو ان کی خواہشوں پر چلے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بظاہر خطاب اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہے، لیکن اس سے مراد آپ علیہ السلام کی امت ہے۔ آپ علیہ السلام کا بلکہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے سننے والے، مضبوط دلائل اور قطعی حجتوں کے ذریعے حق بات کا علم آ جانے کے باوجود اگر تو نے کافروں کی پیروی کی جو اپنے دین کی طرف بلاتے ہیں اور ان کی خواہشوں پر چلا تو اللہ تعالیٰ کے آگے نہ تیرا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ اس سے کوئی بچانے والا۔ اس آیت میں موجودہ دور کے ان لوگوں کے لیے بھی بڑی عبرت اور نصیحت ہے جو کافروں کی خواہشات پر چلتے ہیں۔ کافروں کی خواہشات پر چلتے ہوئے اسلام کے بنیادی اور ضروری احکام کی اہمیت کو مسلمانوں کی نظر میں کم کرنے کی اور قرآن و حدیث کی غلط تشریحات کر کے مسلمانوں کے دین اور ایمان کو برباد کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ یہودیوں، عیسائیوں اور دیگر کافروں کی خالص مذہبی تقریبات میں نہ صرف خود شرکت کرتے انہیں تحائف اور مبارکبادیں دیتے ہیں، بلکہ ان تقریبات کو میڈیا کے ذریعے اس انداز میں عوام تک پہنچاتے ہیں جیسے یہ بھی اسلام کی تعلیمات کا ایک حصہ ہو۔ اسی طرح ان لوگوں کے لیے بھی بڑی عبرت ہے جو کافروں کی خواہش کے مطابق مسلمانوں میں فحاشی، عریانی، بے راہ روی، بے پردگی، عورتوں کی مادر پدر آزادی کو عام کرنے کی تکوتو میں لگے ہوئے ہیں۔ یوں ہی ان ارباب اقتدار کے لیے بھی اس آیت میں بڑی عبرت ہے جو کافروں کی خواہشات کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اور ان کے اشارہ ابرو پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو اور ملک و ملت کو برباد کرنے کے لیے اپنے ملک میں کافروں کو ہر طرح کی سہولت دیتے اور اپنے ہی ملک میں ہر طرح کی عیاشی کے ذرائع مہیا کرتے ہیں۔ انہیں غور کر لینا چاہیے کہ جب یہ اپنے اعمال کے حساب کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو وہاں اپنے کیے ہوئے جرموں کا حساب کس طرح دیں گے، اور اگر اللہ رب العالمین نے ان پر اپنا غضب فرمایا اور ان کے لیے عذاب جہنم کا حکم سنایا تو اس وقت کون ان کی حمایت کرے گا اور کون انہیں اللہ رب العالمین کے دردناک عذاب سے بچائے گا، اور اس وقت دنیا کی کون سی سپر پاور ان کے کام آئے گی۔
لہٰذا ابھی وقت ہے سوچنے کا، اعمال صالح کرنے کا، اللہ کی دہلیز پہ حاضر ہونے کا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔